السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج کا سبق درس قرآن جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے امت کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمائیں گے، نیز اللہ تعالی اس حالت میں بھی انہیں یعنی امت کو عذاب نہیں دیں گے کہ وہ استغفار کرنے والے ہوں۔ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے رئیس المفسرین سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں دو امان حفاظتی انتظامات کا تذکرہ فرمایا ہے، پس امت کے لوگ ان دونوں باتوں کی موجودگی میں عذاب کی سختیوں سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ ان دو امانوں میں سے ایک امان حضرت پیغمبر علیہ السلام کی ذات عالی کو اللہ تعالی نے اپنے پاس بلا لیا، لیکن دوسرا امان محفوظ ہونے کا، محفوظ رہنے کا ذریعہ وہ ہے استغفار، جو آج بھی موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اللہ تعالی کے سامنے کہا تھا، پروردگار تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو برابر گمراہ کرتا رہوں گا جب تک بھی ان کے بدن میں جان رہے گی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میری عزت و جلال کی قسم میں اس وقت تک ان بندوں کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ بزرگوں، اس آیت اور حدیث کی روشنی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم محفوظ قلعے میں رہنا چاہیں، عذاب الہی، عذاب خداوندی سے محفوظ رہنا چاہیں، تو ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے استغفار۔ توبہ و استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم تمام کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔